ویلکم بیک ناظرین، باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا رسالت پر ایمان کے لیے عشق ضروری ہے؟ جی، عشق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اگر عشق ہوگا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، عشق نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ بالکل، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے نہیں ہوتا اس کی نہیں مانی جاتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو اللہ کا سراغ تو ہمیں انہوں نے دیا ہے، ہمیں کیا خبر اللہ کون ہے؟ تو اللہ کا سراغ اگر انسانوں کو دیا تو اللہ کے نبیوں نے دیا، اور خاتم النبیین نے آخر میں آ کے دیا۔ تو اگر ان کی بات مانیں، عشق ہوگا تو ان کی بات مانیں گے، ان کی بات مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے۔ جب اللہ کو مانیں گے تو پھر اپنی پہچان نصیب ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے جب تک اللہ کو نہیں مانیں گے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب اپنے آپ کو پہچانیں گے اللہ کے ذریعے سے، اور اللہ کو پہچانے نبی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پہچانا اپنے عشق اور محبت کے وسیلے سے، کوشش محنت سے، تو پھر ہم کہاں پہنچے کہ اپنے آپ کو پہچان لیا۔ جب اپنے آپ کو پہچانا تو ہم کون نکلے؟ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ، حاکم زمانے کے۔ جب ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ اور حاکم ہیں، پھر ہم غلام کیوں ہیں؟ سوال آئے گا یہ۔ ہم غلام رہ سکتے ہی نہیں۔ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم غلام کیوں ہیں تو غلامی کی زنجیریں اس دن کٹ گئی، سمجھے، کیونکہ ہمارے اب قدم اٹھیں گے آزادی کی طرف۔ تو اپنے آپ کو جب پہچانا تو ہم تو زمانے کے حاکم بن گئے۔ تو ہمیں جب یہ اپنا مقام مل گیا تو ہمیں دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، اور یہ بات ہمیں سمجھ اس وقت آئے گی جب ہمیں اللہ کی پہچان ملے گی۔ خود شناسی در جہاں عرفان است، عارف خود عارف سبحان است۔ اگر اپنے آپ کو پہچان لیا تو اللہ کو پہچان لیا، اور اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے تو عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اگر ان کے قدموں میں جگہ نہ ملی، ان سے محبت اور عشق نہ کیا، ان کے لیے جانثار نہ بنے تو ابو لہب کے ساتھی۔ بہت اچھا سر، آپ نے ایک طرح سے میسج دے دیا ہے۔ اور سر آپ سے آخری سوال میرا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ پیغام تو وہی ہے جو اقبال کا پیغام ہے۔ تو ویسے تو کئی اشعار ہیں ان کے پیغام کے حوالے سے، لیکن جو سب کو تقریباً آتا بھی ہے یہ شعر کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ رسالت پہ ایمان، عشق رسول شرط ہے، اور جب عشق ہوگا، ایمان ہوگا تو وفا ہوگی، ورنہ ہوگی بھی نہیں۔ وفا نہیں ہو سکتی ادروائز تو، اور اگر وفا نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ذلیل و خوار ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں ہم۔ بالکل۔ اور وفا کریں گے تو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہی پیغام ہے پوری امت اور قوم کے لیے اور ملت کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، ان کی امت کو بچانے کے لیے کوشش کریں، ان کے نظام کو لانے اور چلانے کے لیے جد و جہد کریں، باطل نظام کو ختم کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لائیں، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لائیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لائیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے رسالت پہ بات کی، اور جیسا کہ ہم سب ایز اے مسلم ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اسلام رسالت کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے رسالت پہ بہت اچھے سے ہمیں ساری بریفنگ دی، جو سوالات پوچھے گئے ان کا بہت اچھے سے تفصیلی جواب بھی دیا، اور انہوں نے ایک طرح سے اسلام اور سیاست کو ہم ایک ساتھ کس طرح لے کر چل سکتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھے سے وضاحت کی۔ بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔